مگر آئینے کی ایک خصوصیت ہے اور وہ اس آئینے میں بھی ہوتی ہے جسے میں نے کوئی جگہ بیکار کا ہے. وہ خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ چاہے چھوٹا ہو صورت پوری دکھاتا ہے، بلکہ آئینے کے ٹکڑے کر لیجیے تو ہر ٹکڑا آئینہ ہوگا. یہ کوئی روایت کو بیان نہیں کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ کبھی پیش آیا، مگر کیونکہ میں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے آئینے ہیں لہذا اس کے لحاظ سے حقیقت کو تمثیلی طور پر میں پیش کر رہا ہوں کہ دو چھوٹے چھوٹے آئینے دائیں اور بائیں. پیغمبر نے جھک کے اپنا نقشہ دیکھا تو پوری تصویر نظر آئی. تو ایک سند دونوں کو مشترک عطا فرمائی کہ آزان اتنا یا امامان قاما او قعدا، یہ میرے دونوں بیٹے
تو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ 4 اور 5 برس کے بچوں کو ایمان چوکر کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ گہوارے کا بچہ کہتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ ابھی بچہ ہے اور گہوارے میں ہے اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اس نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے, بنائے گا نہیں. صیغہ ماضی کے ساتھ جعلنی نبی, مجھے اس نے نبی بنایا ہے. تو اب تمام مسلمانوں کی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ جب گزشتہ امت میں امم سابقہ میں گہوارے کا بچہ نبی ہو سکتا ہے تو افضل الامم میں 4 اور 5 برس کے بچے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ لہذا ایمان کہنے میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں, لیکن اگر اس وقت یہ حدیث میرے کوئی گزار ہوتی تو ایک جز کے معنی میری سمجھ میں وہ جو آخر میں جو ہے کہ کاما او قاعدہ, چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں, یہ میری تو اس وقت سمجھ میں نہ آتا, اس لیے کہ یہ انسان کے حالات ہیں, کبھی سوتا ہے, کبھی جاگتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی بیٹھتا ہے. اس کا امامت میں کیا بدل ہے؟ جملہ مکمل ہو گیا تھا, انا یا حضام اماموں, میرے دونوں بیٹے امام ہیں. یہ رسول نے اس میں اضافہ کیسا فرمایا کہ چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں. لیکن اب جب اس وقت کا مستقبل میرے لیے ماضی بن چکا ہے تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا کہ چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں, تو پیغمبر اللہ کے دیے ہوئے علم سے ماضی کے پردے پر مستقبل کا نقشہ دیکھ رہے تھے. رسول ملاحظہ کر رہے تھے کہ ان میرے دونوں بیٹوں کا طرز عمل نگاہ ظاہر میں مختلف ہوگا. ایک لو کر کے بیٹھ جائے گا, ایک تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا. کچھ لوگ اس کی سلو پر معترض ہوں گے, کچھ لوگ اس کی جنگ پر معترض ہوں گے. لہذا رسول نے پہلے سے فرما دیا کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں, چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اگر سلو کر کے بیٹھ جائے تو اعتراض نہ کرنا, حسین اگر تلوار لے کے کھڑا ہو جائے تو اعتراض نہ کرنا. وہ اٹھنا بھی حکم خدا سے ہے, وہ بیٹھنا بھی حکم خدا سے ہے, وہ بھی امامت کا انداز ہے, یہ بھی امامت کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سلطنت سے بنی امیہ کا ایک پروپیگنڈا تھا جس سے بہت سے افراد یہاں تک کے بعد اپنے آدمی بھی ایک حد تک غلط فہمی میں انہوں نے یہ
بھی जमल और सिप्पीन वगैरह में मना करते थे और कहते थे कि ये क्यों मुसलमानों में अंग्रेजी हो, यानी इसको बाद वक्त हमारे अफराद खुद होते हैं कि वो हजरत इमाम हसन साहब की बड़ी तारीफ में कहते हैं ये बहुत पसंद उनको किसी वजह से शहजादे सुनो वो भी कह देते हैं ये अल्फाज अच्छे हैं मगर नीयत अच्छी नहीं है। इसका दूसरा रुख देखिए कि वो उसकी मदद कर रहे हैं शहजादे सुनो कहते, इसका मतलब यह है कि वो दूसरे जो हैं वो शहजादे जाएंगे। तो कहने वाला ये कितने से नहीं कहता है, चाहे हमारे अपराध भी धोखा खा के इसी लफ्ज का इतलाक करने लगे तो हकीकत ये है कि ये त्रिभुवनगा उनका था। तो उन्होंने कहा ये हिकायत नहीं की कि वो ऐसे लोग पसंद थे कि बाप को भी वो रोकते थे जंग करने से जमेला और ये ऐसे जन पसंद थे कि भाई की सुलह से भी राजी नहीं थे और ये मुत्तफिक नहीं थे इनसे कि वो सुलह करें। ये हिकायत ये बनी उमैया ने तकलीफ की है और बर वक्त सियासी तौर पर ये हिकायत तस्लीम की गई क्योंकि वो तो सामने मासूम हस्तियां थी इसलिए उसका असर न हो सका। करना इस तरकीब से भाइयों में इख्तिलाफ पैदा करना मद्देनजर था तो उसी वक्त से तारीख हजरत इमाम हसन है और हजरत इमाम हसन वो जो तबन जन पसंद नहीं ये बनी उमैया का प्रोपेगेंडा। तो मैं कहता हूँ कि दरमियान वाक़यात ये बिल्कुल गलत है। ये बस जैसे हुकूमतों के सियासी अक्सर प्रोपेगेंडे होते हैं अपने मकसद के लिए वैसे ही था, इसमें असलियत कोई नहीं है और वो इस वक्त कोई पर तस्वीर दर्ज नहीं करना है। वो कोई असले मौजूद काफी अगर मौका हो तो कई दिन बयान हो सकता है। इस वक्त इस मस्जिद में बहरहाल इस सिलसिले को मुकम्मल करना है कि ये वाक़यात जो खुले हुए तारीख तो तारीख के वाक़यात के एक तो वो यानी हमारे उसूल के खिलाफ वो तो है वो इंशाअल्लाह मेरा वादा है और उसके वादा करूँ और मुमय्यन भी कर दूँ कि दुबई की मजलिसों में इंशाअल्लाह इसका भी बयान होगा कि नस्लियों में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। तो वो तो हमारा उसूल है मगर गैर को हम अपने उसूल करके थोड़ी मना सकते। तो तारीख की खुली हुई हकीकतों के खिलाफ है ये कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बाप की जन्मों के इख्तिलाफ है। मैं कहता हूँ कि जिस चीज से आदमी को इख्तिलाफ हो और किसी दबाव से मजबूर कर रहा हो उसमें पिछली तौर पर अमल में तेजी नुमाया होगी। वो उस तरह से उसका मजबूरी करेगा जिस तरह से कि खुद अपनी तबीयत की तकलीफ से करेगा। और आप मुसल्लम सफ़े तारीख पर जो वाक़यात हैं सिप्पीन और जमल में
حضرت امام حسن احمد حسین اسلام دونوں برابر تھے، باپ کے دائیں اور بائیں رہتے تھے، اور دائیں طرف حسن مجتبی ہوتے تھے اور بائیں طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے. اور وہ منزل جب ایک بہت سخت موقع پر، جبکہ بہت سے علی کی فوج کے بہادر وہ بھی پریشان ہو گئے تھے اور مضطرب ہو گئے تھے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے محمد ابن حنفیہ کو عمل دیا، علم دیا، اور کر محمد ابن حنفیہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جنگ جمل میں وہ جوردان میں اونٹ ہے، اس اونٹ تک تم پہنچو، درمیان کی صفوں کو توڑتے ہو. اور جناب محمد حنفیہ چلے، اور یہ سمجھنے کی بہتری کی بات ہے کہ فریق مخالف نگاہوں سے اندازہ کر لیتا ہے کہ نصف العین کیا ہے. ادھر کے بھی افراد سب سپاہی تو تھے ہی، انہوں نے رخ دیکھا تو فوراً تیروں کا نیبر کا کیا، اور جناب محمد بن حنفیہ رک گئے. حضرت علی نے بھی علیہ السلام نے فرمایا کیوں رکے، کیوں؟ آپ ملاحظہ نہیں فرمائیں کہ ادھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، سیلاب ہے تیروں. بس یہ دیکھنا تھا کہ آپ نے فرمایا آؤ قریب آؤ، علم مجھے دو، اور علم محمد حنفیہ کے ہاتھ سے لیا، اور اس کے بعد حسن مجتبی کو دیا. اور ارشاد فرمایا کہ ہاں بیٹا اب تم آگے رہو. عموماً ان کو نہیں آگے بڑھایا کرتے تھے. ایک وقت پوچھا ابن عباس نے، بلکہ ایک روایت میں کہ محمد ابن حنفی یہی نے پوچھا کہ آپ ہر دفعہ مجھے آگے بڑھاتے ہیں اور یہ دونوں کرتے ہیں، ان کو آپ آگے نہیں بڑھاتے. تو آپ نے فرمایا بیٹا تم میرے جو اور یہ دونوں مگر اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے عام دستور کے خلاف محمد بن حنفیہ کے ہاتھ سے علم لے کر اور حسن مجتبی کو دیا اور کہا حسن تم آگے رہو. اور یہ جو بوڑھے تو پہلے ہی حملے میں صفوں کو توڑ کے جمل کے قریب پہنچ گئے، اور اب آپ کے ساتھ جو پڑھنے کی وہ بھی آگے بڑھی. یاد رکھیے کہ جب سردار ہمت کے سامنے کے بہانے کرنے والے ہوتے جو شکست پاتے ہیں تو کہتے ہیں کمزور یہ اگلے مطلب تک حضور والا یہ اب ساتھ کے جو لوگ تھے وہ بھی آگے بڑھے اور جمل نے میدان میں گاؤ دیا اور بس ادھر اونٹ گرا اور فوج سب کی سب پسپا ہوئی. وہی امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد بلاغہ میں بڑے لطیف انداز میں ادھر کی فوج پر طنز کیا ہے کہ یا اتباع البہیمہ، ایک جانور کے پھیرو کہ جب تک وہ جانور سوار ہے یعنی اس کے اوپر جو سوار ہے اس کا احترام مد نظر نہیں تھا.
بات پائے گی ایک کو پائے کہ تم تابعین ہو لگا تو جب تم وہ تیرا حرف تم وہ جب تک بلبلا رہا تھا تم کو میدان میں کھڑے ہوئے تھے اور ادھر وہ گرا اور پے ہوا تو تم سے بھاگ اٹھتے. تو یہ در حقیقت اب اونٹ کے ساتھ ساتھ اور جب گرا اگلے ایک موضوع سے باہر ہے لیکن سیرت علی کا ایک پہلو ہے کہ بھائی ادھر یہ وہ جماعت تھی جس کو اب ان کے احترام کا خیال نہیں تھا اور یہ علی تھے جن کو رسول سے رشتے کا خیال تھا. ابھی تک کار نمایاں پوری فوج انجام دے رہی اور سردار فوج اس وقت عملاً حضرت امام حسن علیہ السلام سے نمائند کر کی اور اب ادھر حوض زمین کی طرف چلا اور آپ نے پکارا محمد ابن ابی بکر تم کیا دیکھ رہے ہو اب بہن کو اپنی جا کے تم کرا لو. اب محمد ابن ابی بکر گئے اور انہوں نے حوض کو ہاتھوں سے سنبھالا اور ان کا ہاتھ اتفاق سے حوض کے اندر چلا گیا. تو محترمہ نے فرمایا کہ یہ کون غیر مرد ہے جو ناموس رسول کے پردے کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں علی نے کسی غیر کو تھوڑی بھیجا انہیں تو آپ کا احترام مد نظر ہے مجھے بھیجا ہے. اور بہرحال احترام تو ان کا ہمیں بھی کرنا ہے مگر جو عمل جیسا ہو اس کو تبصرہ تو نہیں ہوتا ہے. ان کا ہاتھ چلا گیا حوض کے اندر تم نے کہا یہ کون غیر مرد ہے. اس کے معنی ہے کہ وہ جو سب گھیر رہے تھے ان کو تو وہ مرضی نہیں سمجھتا. وہ بہت پوری وہ تھی اس وقت احساس نہ تھا. حضرت علی علیہ السلام جب مندی کے ساتھ صلاح و گزار کو انہوں نے پکار کے شکوا جیسے انسان کرتا ہے اس طرح پہلے تم نے اپنے گھر کے خواتین کو گھروں کے اندر رکھا اور یہ ناموس رسول کا تم لوگ اپنی سیاست کا کار بنا کر میدان جنگ میں جائیں تو بے حرمتی ان کی وہ لوگ کر رہے تھے. اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ان کا خیال کیا. بہرحال یہ کے درمیان میں حضرت کی سیرت کا ایک بات ہے جسے میں نے کر دیا تو اب آپ لہٰذا فرمائیے کہ یہ عمل حسن کا بتا رہا ہے کہ کس سے دل سے بات کے ساتھ اس کے بعد اب وہ دوسرا جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے گرو سے وہ بھی عجیب تاریخ بالکل غلط یعنی جو سلح نامہ امام حسن علیہ السلام نے کیا تھا اور اس کا مضمون میں ابھی پڑھوں گا. اس میں تاریخیں لکھ رہی ہیں کہ حسن کے بعد ساتھ ساتھ حضرت امام حسین کی مدد کرتے تو کسی کو کیا حق ہے کہنے کا کہ یہ اس سلح سے متفق نہیں تھے. اور اس کے بعد ایک بدیہی ثبوت اس کا کہ اگر متفق نہ ہوتے تو حسن مصطفیٰ کی وفات کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے. تب ہم سمجھتے کہ متفق نہیں تھے مگر انہوں نے تو 10 برس حسن مصطفیٰ کی زندگی میں ان شرائط کے سلوں کو نبھایا اور 10 برس پورے لوگ آتے امام حسن کے بعد ان شرائط کو نبھایا
अब किसी को क्या हक है ये कहने का कि भाइयों में इख्तिलाफ। और अब चूंकि बहुत वसी बयान नहीं करना है, बहरहाल इसके नाम नहीं है कि बिल्कुल इख्तिसार से काम लूँगा, लेकिन ये कि ज़्यादा पैदा पर बातें करने का मौका नहीं है, वरना नतीजे तक नहीं पहुँच सकूँगा कि दुनिया देखती नहीं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह फरमाई है वो किस अंदाज से, और इनकी सुलह के लिए नज़ीर मौजूद थी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुदैबिया में मुशरिकीन के साथ सुलह फरमा चुके थे। उसके बाद अब ये सुलह कर रहे थे, मगर सूरत वाक़या में कितना फर्क है। माज़अल्लाह रसूल के किरदार को कोई दागदार बनाए तो मुसलमान ही नहीं होगा। मगर फर्क देखिए क्या है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह फरमा रहे थे तो शराय के सुलह को बोल रहा था, उधर का नुमाइंदा, और रसूल इसको मंजूर करना रहे थे। जो वो कहता था और बज़ाहिर शराय के सुलह ऐसे थे कि जो मालूम हो रहा था कि वो गालिब हैं और ये मालूम है, इसीलिए मुसलमान जैसे पास आ रहे थे। अरे इतिहास इसका क्या सही है, ये मौजूद है जैसे गुफ्तगू पैगंबर के एक मौके पर की है, और जिम्मेदार अफराद ने जो बाद में बहुत जिम्मेदार समझे जा रहे हैं वो पैगंबर से फरमा रहे हैं कि क्या आप रसूल नहीं हैं? ये सही है इनमें जाते हैं गुफ्तगू के पास कि क्या आप रसूल नहीं हैं? क्या हम मोमिन नहीं हैं? और पैगंबर फरमाते हैं नहीं भाई, रसूल क्यों नहीं हो, और अब तुम मोमिन अपने ऊपर क्यों तो क्यों नहीं हो। तो फलेमा नंबर आज है जनी आता भी दीन है ना, तो फिर अपने दीन में हम जिल्लत को बर्दाश्त करें। इसके मानी ये है कि जो कुछ आप करना है वो दीन और अहले दीन के लिए जिल्लत का बायस है, तो वो शर्तें पेश कर रहा है। और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर फरमा रहे हैं। अब उन शर्तों में को भी किसी और मौके के ऊपर इंशाअल्लाह तफसील से अर्ज करूंगा कि वाकई उस वक्त तो शर्तें ऐसी मालूम हो रही है जैसे कोई हटलर अपनी मखलूक कौन से शर्तें मनवा रहा हो, सब एक तरफा अपनी तरफ, और रसूल हर एक को फरमा रहे हैं मंजूर मंजूर मंजूर। अब क्यों फरमा रहे हैं वो पूरी मसला है तो उसकी जाहिर है सब हम समझ भी नहीं सकते, और बहुत सी जो बयान दूसरे मौके पर की जा सकती हैं, इस वक्त नहीं अर्ज करना। मगर जो नुमाया तौर से कई दफा कह चुका, रसूल की तस्वीर ये खींची गई कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार, और उससे मैंने कहा कि ज्योग्राफिया के तालिब इल्म समझ सकते हैं कि लड़ाइयों को देखे इस्लाम की कि वो मक्के के करीब हुई है मदीने से दूर, या मदीने के करीब हुई है मक्के से दूर। अगर मक्के के करीब हुई हो तो मैं मानूंगा कि हमारे रसूल चढ़ाई करके गए, लेकिन अगर मदीने के करीब हो तो दुनिया को मानना चाहिए कि दूसरे चढ़ाई करके आए। मगर याद रखिए मेरा सर इस्तेमाल चुप जाता अगर हुदैबिया में जंग हो जाती,
پھر کہنے کو تو دیکھیے جب طاقت حاصل ہو گئی تو چوہائی کر کے گئے میرے استدلال کا درخن ہو جاتا، مگر پیغمبر نے سلو فرما کر اور بظاہر دبے ہوئے شرائط پر واپسی اختیار فرما کے میرے سر استدلال کو بلند رکھا، اور اسی لیے کہ آج انشاءاللہ کبھی ممکن ہے کہ سرمانہ بیان ہو کہ میں عرض کرتا ہوں کہ بدر کے بعد خالد نے نہیں کہا کہ ہم نے فتح دی، احد کے بعد نہیں کہا کہ ہم نے فتح دی، لیکن حدیبیہ کی صلح پر خالد نے کہا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم نے آپ کو یہ پوری ہوئی فتح عنایت کی، اور رسول نے انہی افراد کو جو بہت کے باتیں کر رہے تھے بلا کے یہ سورہ سنایا، یہ تفسیر میں موجود ہے، اور انہوں نے سن کر کہا کہ اچھا یوں بھی فتح ہوتی ہے، اور رسول نے فرمایا میں کیا کروں، خدا کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے مسلمان ہونا تو ایسا مہنگا پڑا ہے، جب کہتے تھے خدا نے یہ کیا تو آپ ہاتھ بن جاتے تھے، لوگوں کو سکھوا، ارے سب دروازے آپ نے بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا رکھا، رسول فرماتے ہیں نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کیا نہ کسی کا کھلا رکھا، جس کے دروازے بند ہوئے خدا نے بند کیے، جس کا دروازہ کھلا رکھا خدا نے کھلا رکھا۔ اب یا رسالت کا انکار کرو یا اس بات کے سامنے سننے والے کی سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا یوں نہیں مطلب مطلب میں خود ہی کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اچھا ضروری ہم اللہ کا کلام نہیں مانتے، کیونکہ نمائشی اسلام کہاں رہے گا جس سے انہیں سے وابستہ ہے۔ اب اسے فتح مبین کا اب اسے میں وہ یہاں ویسے اجتماعات کہاں، میں پاکستان میں ہوں، ہمارے یہاں جو مشترک اجتماعات سیرت کے لوگوں کے ہوتے ہیں اس میں غیر مسلم افراد بھی ہوتے ہیں۔ نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے ممبروں کی طرف سے سیرت کا جلسہ تقریب ہاؤس میں ہوتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ وہاں شرکا میں برابر سے وہ بھی افراد ہیں، تو مشترک جلسوں میں میں کہتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھے کہ بدر کی فتح کو خالق نے، ارے خالق نے کہو غیر مسلم اسے رسول کا کلام مانتا ہے تو یہاں میرا مطلب پورا ہو جائے گا۔ تم یہی کہو کہ رسول نے اسے فتح مبین نہیں کہا، احد کی جنگ کو فتح مبین نہیں کہا، ہمارے نبی خدا نے تم کہو رسول، خندق کی فتح کو فتح مبین نہیں کہا، اور حدیبیہ کی صلح کو فتح مبین کہا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام جنگ کے میدان میں فتح کو فتح نہیں سمجھتا، امن کے میدان میں فتح
اتنا کافی ہے اس چیز کو تبصرہ کرنے کے لیے یہاں پہ رسول کی سلو پیش کرا ہے تو ادھر سے بیعت پیش کرے اور پیغمبر نے مان لے. اور یہاں صورت حال کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ ادھر سے سادہ کاغذ آ گیا ہے کہ جو کرتے چاہے لکھ لیجیے ہمیں منظور. اب اگر یہ انکار کریں تو واقعی جنگ پسند ہے. اور جب اب انکار کریں تو جنگ پسند ہوں گے. تو میں کہتا ہوں کہ حسن ہی اس موقع پر سلو کو بھی کرتے. اگر حسین بھی وہاں پر ہوتے تو انہیں بھی سلو کرنا پڑتی. جو شرائط چاہیے وہ لکھ دیجیے ہمیں منظور. اور اب شرائط کیا لکھ رہے ہیں یہ اسے دنیا دیکھے. علامہ ابن حجر مکی کی سوائط مورخہ میں پوری دستاویز کا مضمون درج ہے. علامہ ابن صباغ مالکی نے کتب مہمہ میں بھی اسے درج کیا. یوں تو الگ الگ کرتے ہیں کہیں ایک بات کہیں دوسری بات لیکن پوری دستاویز کی عبارت ان کتابوں میں ہے کہ وہ پہلی شرط یہ ہے کہ امیر شام کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں گے. اب ماشاء اللہ مدین میں قانون داں حضرات بھی ہوں گے چاہے میں پہچانتا نہیں ہوں لیکن یہ کہ ضرور ہوں گے یا جو قانون کے طالب علم ہوں بھی سمجھ لے سکتے ہیں. عام آدمی بھی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ سلو نامے میں شرائط وہ ہوتے ہیں جو بنا مخاصمت کے تعلق رکھتے ہیں. حضرت امام حسن علیہ السلام نے شرائط سلو میں پہلی شرط یہ رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم سے اور اس حکومت کے اختلاف نہ ذاتی ہے نہ خاندانی. یہ اصول کا اختلاف ہے کہ ہم کتاب اور سنت کے مطابق عمل چاہتے ہیں اور یہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اور شرائط سلو میں یہ رکھ کر نمایاں کر دیا کہ دیکھو اگر اب کبھی جنگ بھی ہو جائے ہم سے تو اسے خاندانی جنگ نہ کہنا. اسے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ حسن مصطفیٰ کا سلو نامہ جنگ کربلا کی تفسیر ہے. اور اب ایک دوسرا پہلو جو بھی قانون سے متعلق ہے مگر ہر آدمی سمجھ سکتا ہے میں کون قانون کا ہوں وہ ہے کہ حضور ذرا غور کیجیے کہ سلو نامہ طرفین کی دستاویز ہوتی ہے ایک طرف کی نہیں ہوتی. کاتب سلو نامہ دونوں ہوا کرتے ہیں. معنی سلو نامے سے یہی ہے کہ دونوں طرف کی دستاویز اور اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ امیر شام کتاب اور سنت کے مطابق عمل کریں گے. اس کے معنی ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتاب اور سنت کے خلاف ہے. اب لاکھ کتابیں لکھی جاتی رہے حمایت میں مگر خود امیر شام تسلیم کر چکے. تو بس اور کرتے ہیں کوئی کرتا نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے کوئی بس یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت تھے جو کہ انہوں نے بھی منظور کیا. میں کہتا ہوں کہ ایک لدونی طریقہ یہ ہے کہ روایت کو درایت سے سمجھو. ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ اگر
انہوں نے منظور نہیں کیا تو دلوں کو کر ہو گئی. دلوں کا ہونا دلیل لا کے منظور کر لیا. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے تو ایسی ہوتی ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا کہتی ہے کہ جن پسند ہے. اب جیسے دو کا مجموعہ کیا رہتا ہے ویسی تاریخی حقیقت بدیلی پیش کر رہا ہے کہ کیا انہوں نے کربلا میں دلوں کی